اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض۔ ترجمہ قرآن کا سبق سورۃ السبع آیت نمبر 22 سے پڑھیں گے ہم۔ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ، کہہ دیجیے ان لوگوں سے جو گمان کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، لا یملکون مثقال ذرہ، نہیں ہے وہ مالک ذرہ برابر، ان کے پاس کچھ اختیار نہیں، کچھ ملکیت نہیں۔ کن کے پاس؟ کہ جن کو اللہ کے علاوہ انہوں نے حاجت روائی اور مشکل کشائی کے اختیار دیے ہوئے ہیں، کسی کو داتا دستگیر، کوئی بیٹے دیتا ہے، کوئی بارشیں دیتا ہے، ان کے پاس وہ تو ذرہ کا بھی اختیار نہیں رکھتے۔ وما لهم فیہما من شرک وما لهم منہم من ظہیر، اور نہ ہی اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں ان کا کوئی شراکت داری ہے، جو چیزیں اللہ نے پیدا کی ہیں اس میں بھی ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وما لهم من ظہیر، اور نہ ان کے لیے کوئی مددگار ہوگا۔ ولا تنفع الشفاعہ، اور نہیں فائدہ دے گی ان کو کوئی سفارش۔ کچھ مشرک شاہ زور، مشرکوں کے بھی کئی قسمیں، کچھ مشرک ہوتا ہے شاہ زور، پاورفل مشرک، جو کہتا ہے کہ یہ اللہ کے مقابلے میں غیر کو کیا کہتا ہے کہ یہی دیتا ہے ہمیں، یہ بت دیتا ہے یا یہ قبر والا دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ ہوتا ہے کمزور مشرک، وہ کیا کہتا ہے دیتا نہیں، لے کر دیتا ہے، یہ بخشوا لیں گے ہمیں، ہاں اولئک شفعاؤنا عند اللہ، قیامت کے دن اللہ کے یہاں سفارشی ہوں گے۔ اللہ نے دونوں کا رد کیا کہ کچھ بھی مالک نہیں ہے، اللہ کی بنائی ہوئی چیز میں بھی اختیار نہیں رکھتے۔ پچھلی آیت میں یہاں کہا کہ اگلا مشرک جو ہے جو کہتا ہے سفارشی ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں کسی کو کسی کی سفارش بھی سے فائدہ نہیں دے گی۔ اس کے پاس یہ ہم ان کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں کرتے، ہم ان کو اللہ کا بندہ ہی سمجھتے ہیں، لیکن ہم ان کے آگے رکھتے ہیں یہ ہماری بات۔ تو وہی بات تو کی میں نے، وہی تو سفارش ہے نا، اللہ سے لے کر، یہ اللہ سے لے کر دیتے ہیں، وہی تو دوسری چیز، وہی تو ہے نا، اسی کا رد ہے کہ ان کو سفارش کریں گے قیامت کے دن یا دنیا میں سفارش فائدہ۔ ولا تنفع الشفاعۃ عنده الا لمن اذن له، اس کے ہاں کسی کی کوئی سفارش فائدہ نہیں دے گی مگر لمن اذن له، جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دیں گے وہی سفارش کرے گا، اور جس کے لیے اللہ اجازت دیں گے اس کے لیے سفارش کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ سورہ نبا میں آتا ہے کہ وہ سفارش کرے گا اس کے لیے جس نے دنیا میں حق کا کلمہ کہا ہوگا، وقال ثوابا، اور وہ درست بات کی سفارش کرے گا۔ حتی اذا فزع عن قلوبہم، یہاں تک کہ جب گھبراہٹ دور ہوگی ان کے دلوں سے، قالوا ماذا، تو وہ کہیں گے کیا ہوا، قال ربکم، کیا کہا تمہارے رب نے، قالوا الحق، وہی حق ہے، وہو العلی الکبیر، اور وہ بہت بلند ہے اور بہت بزرگی والا ہے۔ یہ نا اصل ہے کہ حدیث میں آتا ہے اس آیت کی تفسیر میں، جب اللہ تعالیٰ کوئی حکم دیتے ہیں تو فرشتوں پر بھی کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، پھر وہ جب گھبراہٹ دور ہوتی ہے تو وہ ڈر کر پوچھتے ہیں کہ کیا حکم ہوا ہے۔ اللہ کے ہاں اللہ کے حکم میں کوئی تبدیلی کرنا، سفارش کرنا تو دور کی بات ہے، وہ حکم سنتے ہوئے اس قدر خوف اور ان پر کب کبھی طاری ہو جاتی ہے، وہ ڈر جاتے ہیں، سہم جاتے ہیں، کسی کو بات کرنے کی کوئی جرت اور ہمت کیا ہوگی۔ قیامت کے دن بھی ایسے ہوگا، کسی کو بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔ اللہ فرمائیں گے این الملوک والارض این الجبارون این المتکبرون، دنیا کے لوگ بڑے بڑے بادشاہ اپنے آپ کو بڑا کہنے والے کدھر ہیں؟ کوئی نہیں بول سکے گا، ٹھیک ہے۔ اللہ جس کو اجازت دیں گے وہی سفارش کرے گا، اور جس کے لیے اجازت دیں گے اسی کے لیے سفارش ہوگی۔ قل، کہہ دیجیے، من یرزقکم من السماوات والارض، کون ہے جو رزق دیتا ہے تم کو آسمانوں سے اور زمین سے؟ رزق دینے والا وہ رب ہے، پھر جھکتے کسی اور کے سامنے ہو۔ قل اللہ، کہہ دیجیے کہ اللہ ہے۔ وَإِنَّا وَإِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى، اور بے شک ہم، او ایاکم یا تم، علی ہدن، یقیناً ہدایت پر ہیں، او فی ضلال مبین، یا کھلی گمراہی پر ہیں۔ کہ دو ہو گئے نا نظریے، دو نظریے، ایک تمہارا ایک ہمارا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ صرف اللہ کو پکارو، وہی حاجت روا، وہی مشکل کشا، وہی پوری کائنات کو بنانے والا، اس کے سامنے کسی کی سفارش نہیں چل سکتی۔ اور تم کہتے ہو نہیں فلاں فلاں نے بھی کچھ نہ کچھ بنایا، یا فلاں فلاں بھی اللہ کے یہاں سفارشی نظریے ہو گئے دو، یا تو ہم ہدایت پر ہیں یا تم ہدایت پر ہو، یا ہم واضح گمراہی پر ہیں یا تم واضح گمراہی پر ہو، دونوں ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا۔ جو کہتے ہیں نا سبھی ٹھیک ہیں، سب ٹھیک نہیں ہے، جو صحیح عقیدے اور نظریے پر ہے وہی ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو نہیں کہا کہ جیسے کرتے ہو کرتے رہو، چلو مانتے تو ہو رب کو، نہیں، یا ہم ہدایت پر ہیں یا تم ہدایت پر ہو، یا واضح گمراہی پر ہم ہیں یا واضح گمراہی پر تم ہو۔ قل، کہہ دیجیے، لا تسألون، نہیں تم سے پوچھا جائے گا، عما اجرمنا، جو جرم ہم کریں گے۔ اگر ہم یہ کم کر کے اللہ کی سفارشی نہ بنا کے، یہ جو بت تم بنائے ہو، تم نے بنائے ہوئے، ان کا ادب اور احترام، اور ان سے ہم نہیں مانگتے، ان کے سامنے نہیں جھکتے، اگر ہم یہ جرم کر رہے ہیں تو اس جرم کے مجرم تم نہیں ہو۔ ولا نسأل، اور ہم سے نہیں پوچھا جائے گا، عما تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو، ہم تمہیں بتا رہے ہیں، اب آگے تمہاری مرضی جو کرتے رہو، ہم سے تو نہیں پوچھا جائے گا۔ قل، کہہ دیجئے، یجمع بیننا، جمع کرے گا
بیننا ہمارے درمیان، ربنا ہمارا رب، ثم یفتح بیننا بالحق پھر وہ فیصلہ کرے گا ہمارے درمیان حق کا، وهو الفتاح العلیم اور وہی خوب فیصلہ کرنے والا اور خوب جاننے والا، جو خوب جانتا ہے سب کچھ کو، وہی فیصلہ درست کرے گا نا۔ قل کہہ دیجیے، ارونی الذین دکھاؤ مجھے، الذین ان معبودوں کو، الحقتم بہ شرکا جن کو تم نے ملا دیا ہے، شریک بنا دیا ہے، کلا ہرگز نہیں، بل هو اللہ العزیز الحکیم بلکہ وہی اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے، اس کو کسی کی شراکت داری کی اور کسی کی سفارش کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وما ارسلناک نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، الا کافۃ للناس مگر تمام لوگوں کے لیے کافی بنا کر، بشیرن خوشخبری دینے والا، ونذیرا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ویقولون اور وہ کہتے ہیں، متی ھذا الوعد کب ہوگا یہ وعدہ، یہ قیامت کب آئے گی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ قل کہہ دیجیے، لکم میعاد تمہارے لیے ایک وعدے کا دن مقرر ہے، لا تستأخرون عنہ ساعہ نہیں تم اس سے پیچھے رہ سکو گے ایک گھڑی، ولا تستقدمون اور نہ تم آگے بڑھ سکتے ہو، کہ جب اور ایک تو ہے پوری امت کا وقت یا پوری دنیا کا وقت قیامت ہے، کچھ لوگوں کی امت کا وقت ہوتا ہے، اور ایک ہے ہر بندے کا وقت، جب کسی کی موت آئی اس کا وقت ختم، اس کی مہلت، کلکم تم میں سے ہر ایک کا میعاد ہے، ایک موت کا میعاد ہے اور ایک قیامت کا وقت ہے۔ جب موت آ گئی تو اب ختم دنیا کی زندگی، جو کچھ کرنا تھا اس نے آخرت کے لیے وہ کر گزرا، ختم۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی جو ہماری باقی ہے اس میں قیامت کی تیاری کرنے والا بنا دیں ہمیں، اور آخرت کی تیاری کرنے والا بنائیں۔